شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، پس تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ جیسے میری صورت کو یا اللہ آپ نے اچھا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، تو اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیں اور بہترین بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے اور اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں بھی یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اخلاق کے اچھے ہونے کی، یعنی کہ اللہ سے فریاد کرنے کی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور وہ روز قیامت والے دن ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمارے کام آئیں گے ہمارے اچھے اعمال اور ہمارے اچھے اخلاق۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہت اچھا رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگیں، یا اللہ جیسے تو نے ہماری چہرے کو، صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح ہمارے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ تو دوستو، پہلے نمبر پر جو سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ دوستو، جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو یہ دعا ہم کس طرح مانگیں گے، یا اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو حضور پاک نے فرمایا ہے ہم کیسے یعنی کہ مانگیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلا سٹیپ نماز کا ہے۔ ہمیں 5 وقت نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھنی چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور جتنے بھی فحاشی کے کام ان میں چلتے ہیں ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں اور اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کریں۔ دوستو، اکثر لوگ ایسے ہیں جو اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، موویز میں لگے رہتے ہیں اور جتنے بھی شیطانی کام ہیں ان سب میں دلچسپی سے جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں اور شیطان ان کو ورغلا دیتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو دوستو، یہ ہمارے لیے نہایت ہی تباہی کا مقام ہے، کیونکہ ہم صحت مند ہونے کے باوجود، تمام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے حضور آگے جا کر نہیں جھکیں گے تو روز قیامت والے دن ہمیں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم جو ہے ٹی وی یا فلمیں وغیرہ دیکھ رہے تھے یا انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے۔ تو دوستو، اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ خیال کریں۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ نماز کے ٹائم ہمیں چھوڑ دینے چاہیے، انشاءاللہ اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں فلاح ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھ کر اس حدیث مبارکہ کے مطابق دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔